قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ تو آج ہم سیکھیں گے کلام خدا کی خدمت کے بارے میں، the ministry of the word of God۔ کلام کی خدمت دراصل خدا ہی کی خدمت ہے، کیونکہ کلام خدا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ جب کلام خدا ہے تو پھر اس کی خدمت خدا کی خدمت ہے، کلام کی خدمت خدا کی خدمت ہے۔ اور پولس رسول نے اعمال 20ویں باب میں الفاظ استعمال کیے کہ یہ جو خدمت مجھے سونپی گئی ہے، جو میں کلام کی، خداوند کی خوشخبری کی، اس کی تعلیم کی منادی کرتا ہوں، یہ خدمت کرتا ہوں، یہ خداوند سے مجھے ملی ہے اور یہ خداوند کی خدمت ہے۔ خدا خود لوگ چنتا ہے اور انہیں اپنے کلام کی خدمت کے لیے مقرر کرتا ہے۔ جب آپ خدا کے بلاوے کے بغیر، خدا کی طرف سے اجازت اور حکم کے بغیر، خدا کی طرف سے مسا اور مخصوصیت کے بغیر خدمت کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ خدمت مؤثر اور پھلدار نہیں ہوتی، وہ کئی طرح کی خرابیاں اپنے ساتھ لے آ سکتی ہے۔ تو یہ خدمت، کلام کی خدمت انہیں کرنی چاہیے جنہیں خدا چنتا ہے اور مقرر کرتا ہے، کیونکہ یہ مخصوص شدہ لوگوں کی خدمت ہے۔ کلام مقدس میں بتیرے ایسے واقعات ہیں جہاں خدا نے خود اس بات کا اظہار کیا ہے کہ میں تمہیں چنتا ہوں، مقرر کرتا ہوں کہ تم میرا کلام دوسروں تک پہنچاؤ، انہیں میری باتیں پہنچاؤ، انہیں تعلیم دو۔ کلام خدا کی خدمت کرنے والے انسان ہوتے ہیں، بشر ہیں، ہیومن بینگز ہیں۔ ان کے اندر خامیاں، کمزوریاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ انسان ہیں۔ ہم بھی آپ کے جیسے انسان ہیں، گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان، وہی اناج کھانے والے جو آپ کھاتے ہیں، اسی دنیا میں رہنے والے جس میں آپ رہتے ہیں۔ ہم میں کمزوریاں، خامیاں اور کمیاں ہوتی ہیں، ہم میں بے وقوفیاں بھی ہوتی ہیں، ہم میں علم بھی کم ہو سکتا ہے، لیکن خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اس نے بے وقوفوں کو، کم عقلوں کو، بے وجودوں کو، حقیروں کو، ناچیز اور نکموں کو چنا تاکہ وہ حکمت والوں کو، اختیار والوں کو، مرتبے والوں کو شرمندہ کرے۔ تو جب کسی کو خدا کلام کی خدمت دے دیتا ہے، اس سے چن کر اس کے سپرد کر دیتا ہے کہ تو آج سے میرے کلام کا خادم ہے، تو تب سے وہ دو چند عزت کے لائق ہو جاتا۔ He is the worthy of double honor، دوہری عزت، دو گنا عزت۔ پتا ہے 5واں حکم 10 حکموں میں یاد ہے کسی کو؟ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا۔ لیکن جو تم میں تعلیم دینے والے ہیں، جو کلام سکھانے والے ہیں، جو کلام کے خادم ہیں، وہ دو چند عزت کے لائق ہیں۔ 10 حکموں میں ماں باپ کی عزت کے ساتھ دو چند نہیں آیا، لیکن جو کلام کی خدمت کرنے والے ہیں ان کے لیے کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ کتنی عزت کے لائق ہیں؟ ڈبل آنر، worthy of ڈبل آنر، ڈبل ریسپیکٹ، یعنی اپنے جسمانی زمینی ماں باپ سے زیادہ ان کی عزت کرو۔ خداوند یسوع نے فرمایا جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ جسے خدا عزت دے دے اس کی حیثیت میں فرق نہیں پڑتا، بھلے لوگ اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ اسی طرح جو کلام خدا کے خادم ہیں، جب خدا ان کی عزت کرتا ہے تو انسانوں کی طرف سے ذلتیں، رسوائیاں، شرمندگیاں اور گالیاں اور بری باتیں ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ جسے خدا عزت دے دے اسے انسانوں کی طرف سے نہ بھی ملے تو کوئی بات نہیں، تو بھی خداوند نے کہہ رکھا ہے کہ جو تم میں کلام کی خدمت کرنے والے ہیں، تعلیم دینے والے ہیں، وہ دو چند عزت کے لائق ہیں۔ خدا کے لیے جتنے آج سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ سب یہ جان لو کلام خدا کے خادموں کی خدا عزت کرتا ہے، اور اس نے تمہارے ماں اور باپ سے 2 گنا عزت ان کے لیے مقرر کر دی ہے۔ اس لیے ان کی توہین کر کے، ان کی رسوائی اور ذلت کر کے اپنے لیے سزا نہ خریدو، خدا حساب میں لائے گا۔
احتیاط کیجئے، کلام خدا کے خادموں کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کیجئے۔ کون ہے یہ خادم؟ پرانے عہد میں نبی اور نئے عہد میں رسول، یہ کلام کے خادم تھے۔ خدا خود کہتا ہے میں اپنے خادموں اور نبیوں کو ان کے پاس بھیجتا رہا، لیکن انہوں نے ان کی نہ سنی۔ اور مقدس لوکا جب انجیل کا آغاز کرتے ہیں تو رسولوں کو کلام کے خادم لکھتے کہ وہ کلام کے خادم تھے جن سے ہم تعلیم پاتے رہے اور مسیح کی بابت سیکھتے رہے۔ اور اعمال 6 باب میں کہ ہم کوئی انتظامی کاموں میں مصروف نہیں رہیں گے، ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں لگے رہیں گے، کیونکہ یہی ہمارا بلاوا ہے، اسی لیے ہمیں چنا گیا ہے اور مقرر کیا گیا ہے۔ کلیسیاؤں کے پاسبان، چرواہے اور استاد کلام خدا کے خادم ہیں۔ یونیورسل چرچ، عالمگیر کلیسیا، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی خدا کی کلیسیا ہے، اس کے اندر کئی ڈینومینیشنز ہیں، کئی کلیسیائی فرقے ہیں جنہیں آپ مشنز کہتے ہو۔ ان کا عبادت کا انداز مختلف ہے، وہ اپنے لیے الفاظ اور نام الگ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جو خدا باپ اور بیٹے اور پاک روح پر ایمان رکھتے ہیں اور قدیم ترین رسولی عقیدے کو اپنے اقرار الایمان کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، وہ سب خدا کی کلیسیا ہیں۔ کوئی بھی ان کا نام ہے، ڈینومینیشنل ٹائٹل ہے ان کا، ان میں جو کلیسیاؤں کے پاسبان ہیں، چرواہے ہیں، پاسٹر ہیں، پریسٹ ہیں، کاہن ہیں، کوئی بھی ان کے لیے ٹائٹل، لفظ، حرف استعمال ہوتا ہے، وہ سب کلام خدا کے خادم ہیں۔ اور پتہ کون ہے کلام خدا کے خادم؟ یہ جو آپ کو بچپن میں زبور 23 اور دعائے ربانی اور 10 حکم اور عقیدہ اور مبارکبادیاں سکھاتے رہے ہیں یا رہی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے کلام خدا کے خادم ہیں، کیونکہ وہ آپ کو تعلیم دیتے رہے ہیں یا ابھی بھی تعلیم دے رہے ہیں۔ وہ آپ کو، آپ کی اولادوں کو، آپ کے بہن بھائیوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ سنڈے سکول کہہ لیجئے، کیٹیکزم کلاسز کہہ لیجئے، یا انہیں چرچ سکول کہہ لیجئے جیسا بحرین میں ہم کہتے ہیں، کیونکہ سنڈے کو یہاں ہم بچوں کو نہیں سکھاتے تو اسے سنڈے سکول نہیں کہتے، ہم اسے چرچ سکول کہتے ہیں۔ نام کوئی بھی ہو اس ادارے کا، اس چرچ کے ذیلی ادارے یا اس کے جو سب برانچ ہے اس کا، لیکن اس میں تعلیم دینے والے وہ بھی کلام خدا کے خادم ہیں، خادمائیں ہیں۔ تو اب سوچ لیجئے گا، چرچ سکول، سنڈے سکول، ٹیچرز، بائبل کلاس لینے والے لوگ، وہ سب کلام خدا کے خادم ہیں۔ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے احتیاط کیجئے، ان کے بارے میں غلط بولنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ کیا یہ الفاظ میں اپنی ماں یا باپ کے لیے استعمال کر سکتا ہوں، ایسی بات ان کے لیے کہہ سکتا ہوں یا کہہ سکتی ہوں۔ اگر نہیں کہہ سکتے تو اس بات اور خیال کو اتنا دور پھینک دیجئے کہ کبھی آپ کے ذہن میں آنے بھی نہ پائے۔ وہ جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ جو نوجوانوں کو تعلیم دیتے ہیں، وہ جو بڑوں کو تعلیم دیتے ہیں، عہدہ، نام، ٹائٹل کوئی بھی، لیکن وہ استاد ہیں، they are teachers۔ کیا سکھاتے ہیں؟ کلام خدا۔ تو وہ کلام خدا کے خادم ہیں، وہ دو چند عزت کے لائق ہیں۔ کیا ہے خدمت؟ کلام خدا کی منادی کرنا، دوسروں تک پہنچانا کلام کی خدمت ہے۔ خدا نے مقرر کیا تم میرے خادم ہو اور میں تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ میرا کلام دوسروں تک پہنچاؤ۔ نبی کلام خدا کے خادم ہیں، رسول کلام خدا کے خادم ہیں، پاسبان، فادرز، پریسٹ، کاہن، پاسٹر، وہ سب، اور جو ٹیچرز چرچ میں تعلیم دیتے سب کلام خدا کے خادم ہیں، کیونکہ وہ کلام کی منادی کرتے ہیں، وہ کلام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ نبی اور رسول دوسروں تک پہنچاتے رہے۔ میں بھی، میرے جیسے خدا کے خادم اور بہت سے لوگ جن کا میں نے ذکر کیا، وہ سب کلام دوسروں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں، سب کلام خدا کے خادم ہیں۔ پتہ ہے آپ بھی بن سکتے ہو کلام خدا کے خادم۔
آپ کو پلپٹ پہ آ کے سنانے کے لیے خدا کی طرف سے بلاوے اور مخصوصیت کی ضرورت ہے، لیکن ایک جگہ ہے جہاں خدا نے آپ سب پہ ذمہ داری ڈال دی ہے کہ تم اپنے اپنے گھروں میں اپنی اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنے خاندان کو ان باتوں کی تعلیم دو۔ جو حکم میں نے دیے ہیں وہ تم اپنے گھروں میں اپنے اولاد کے ذہن نشین کرو، اپنے گھرانے کو ان کو سکھاؤ۔ وہاں آپ کلام خدا کے خادم بن جاتے ہو، کیونکہ ہر ایک باپ اور ماں اپنے گھر میں کاہن ہے، گھر میں پاسبان ہے، عبادت میں رہنما ہیں، تعلیم دینے والے ہیں۔ چرچ میں 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے بچے آتے ہیں، لیکن 6 دن اور کم از کم 22 گھنٹے وہ اپنے ماں باپ کے سائے میں رہتے ہیں۔ اگر وہاں سے ان کو تعلیم نہیں ملے گی تو 1-1.5 گھنٹے میں ہفتے بھر میں کوئی ان کو تعلیم نہیں دے سکے گا۔ اس لیے خدا نے استثناء باب نمبر 6 میں کہہ دیا کہ تم یہ باتیں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، انہیں سکھانا، اس کی انہیں تعلیم دینا۔ ہم سب ذمہ دار ہو جاتے ہیں اپنے اپنے گھر میں، اور کلام خدا لکھنا، اس کا ترجمہ کرنا اور چھاپنا کلام کی خدمت ہے۔ نبی لکھتے تھے، آج بھی کئی لوگ کتابت کرتے ہیں، آج کل ٹائپنگ ہوتی ہے زیادہ تر۔ تو جو کلام خدا کو نقل کرتا ہے، لکھتا ہے، ہاتھ سے لکھے یا ٹائپ کرے، وہ بھی کلام کی خدمت کر رہا ہے۔ اور جو اس کا ترجمہ کرتا ہے تاکہ جو لوگ ایک زبان نہیں سمجھتے ان کی سمجھی جانے والی زبان میں جسے وہ سمجھتے ہیں اس میں کلام ترجمہ کیا جائے، وہ ترجمہ کرنے والے بھی کلام کے خادم ہیں۔ ہمارے پاس اردو زبان میں کلام ہے، ہندوستانیوں کے پاس ان کی اپنی ہندی زبان میں ہے، پنجابیوں کے پاس پنجابی زبان میں ترجمہ ہے بائبل مقدس کا۔ جن لوگوں نے یہ ترجمہ کیا انہوں نے کلام کی خدمت کی ہے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے جو سب لوگ نہیں کر سکتے۔ خدا نے چند لوگوں کو یہ رتبہ دیا، مرتبہ دیا، یہ اعزاز دیا، یہ آنر دیا انہیں کہ وہ ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کر سکے۔ یہ بھی کلام کی خدمت ہے۔ آج بھی جو ادارے کلام خدا چھاپتے ہیں، پبلش کرتے ہیں، پرنٹنگ کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں کتابوں کی صورت میں یا سیڈیز یا ویڈیوز کی صورت میں، یا کسی بھی طرح سے وہ کلام کسی دوسری زبان میں پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے، لوگوں کے لیے دستیاب کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ آڈیو ہے، ویڈیو ہے، یا تحریری ہے، ریٹن ہے، کمپوزڈ ہے، پبلشڈ ہے، پرنٹڈ ہے، براڈ کاسٹڈ ہے، کسی بھی صورت میں ہے، وہ سب کلام کی خدمت کرتے ہیں۔ اور کلام خدا کی تفسیر کرنا یا سمجھانا بھی کلام خدا کی خدمت ہے۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف سن لینا کافی نہیں ہے۔ تو خدا پاک روح نے استعمال کیا فلپس کو کہ وہ حبشی خوجے کو کلام کے اس حصے کی تفسیر کر کے بتائے، اس کی تشریح کرے، اسے ایکسپلین کرے، اس کی ایکسپوزیشن کرے، اسے ڈیٹیل میں بتائے کہ یہ کیا ہے، کلام کیا سکھا رہا ہے، اس کے معنی، اس کا مطلب، اس کی میننگ کیا ہے۔ یہ کلام کی خدمت ہے۔ جب کوئی سکھا رہا ہے، آپ کو تفسیر کر رہا، تشریح کر رہا ہے، اسے ایکسپاؤنڈ کر رہا ہے، اسے ایکسپلین کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے، آپ کے لیے آسان بنا رہا ہے، وہ سمجھانا، وہ تشریح اور تفسیر کرنا، یہ بھی کلام خدا کی خدمت ہے۔ اور انجیل کی گواہی دینا یا خوشخبری پھیلانا، یہ بھی کلام خدا کی خدمت ہے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ رسول انجیل یعنی خوشخبری کے خادم تھے۔ ان کے ذمہ یہ خدمت لگی تھی کہ وہ مسیح کی خوشخبری دنیا میں پھیلائیں۔ خوشخبری ہے کیا؟ انسان گناہگار ہونے کے سبب موت کا حقدار ہے۔ یہ بیڈ نیوز ہے، یہ بری خبر ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا جس نے دنیا کا گناہ اپنے اوپر اٹھا لیا۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ اس موت سے بچ جائے گا، ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ یہ خوشخبری ہے جو ہم نے دنیا کو بتانی ہے۔ کوئی کینسر سے لڑ رہا ہے، مر رہا ہے، آخری سٹیج پہ ہے، یہ اس کے لیے بری خبر ہے۔ لیکن کوئی آ کے اسے کہتا ہے یہ ایک طریقہ ہے، تم ہمیشہ کے لیے کینسر سے چھوٹ جاؤ گے، یہ اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ہم نے دنیا کو خوشخبری دینی ہے کہ ساری دنیا گناہ کی وجہ سے موت کی طرف جا رہی ہے،
لیکن ہمارے پاس خوشخبری ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح اس دنیا میں اس لیے آیا تاکہ وہ جان دے گناہگاروں کے واسطے، اور جو کہ اس سے اپنا نجات دہندہ خداوند اور بادشاہ قبول کرتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے، وہ موت سے نکل کر زندگی میں آ جاتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے جو ہم نے دنیا میں پھیلانی ہے۔ اگر میں اور آپ یہ خوشخبری دنیا کو پھیلا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں، گناہ میں مرتی ہوئی دنیا کو بتا رہے ہیں، تو ہم بھی کلام خدا کے خادم بن جاتے ہیں۔ انجیل پھیلانا، خوشخبری پھیلانا کلام کی خدمت ہے۔ یسوع نے حکم بھی دیا ساری دنیا کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ مسیحی ایمان پر اٹھنے والے اعتراضات یا سوالات کا مناسب جواب دینا بھی کلام خدا کی خدمت ہے۔ لوگ بائبل پہ بڑے اعتراض اٹھاتے ہیں، یہ بدل گئی ہے، یہ غلط ہے، اس میں تعلیم ٹھیک نہیں ہے، ادھوری تعلیم ہے، بدل کے اس کو غلط بنا دیا گیا ہے، یہ سچی نہیں ہے، اور اس پہ بہت سے اعتراض، کئی طرح کے اعتراض کیے جاتے ہیں۔ اور جو کلام خدا کی حمایت میں اس کی صداقت، اس کی سچائی، اس کی ٹروتھفلنس بتانے کے لیے دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، آرگیومنٹس کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ جواب دیتا ہے، وہ بھی کلام کی خدمت کرتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے تو تمہیں اس کا جواب دینا آنا چاہیے، اور تمہارا جواب مناسب ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے۔ کلام پر اٹھنے والے اعتراضات اور بہتان اور اس کی مخالفت جو کی جاتی ہے، اس کا درست جواب دینا بھی کلام کی خدمت۔ اور یہ ہر ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی اس سے پوچھے کہ تمہاری بائبل ٹھیک نہیں، غلط ہے، اس میں یہ خرابی، تو آپ کو اس قابل ہونا چاہیے اس کو جواب دے سکو، درست جواب دے سکو۔ کلام خدا کی اشاعت یا پھیلاؤ کے لیے ہدیہ یا وسائل دینا کلام کی خدمت ہے۔ ہم ہو سکتا ہے کہ خود کلام مقدس کو کمپوز نہیں کر سکتے، ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے، ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کو چھاپ نہیں سکتے، لیکن جو لوگ اس کے پھیلاؤ کی خدمت کرتے ہیں، اسے چھاپتے ہیں، اسے بانٹتے ہیں، کلام خدا کے نسخے تیار کرتے ہیں، مختلف زبانوں میں تیار کرتے ہیں، آڈیو ویڈیو میں تیار کرتے ہیں، یا دنیا میں پھیلاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے، اس کی منادی کرتے ہیں، آپ ان کو پیسہ دے کر ان کی مدد کر سکتے ہو، یہ بھی کلام کی خدمت ہے۔ آپ حصے دار بن سکتے ہو اس میں، کہ ہم تو نہیں پھیلا سکتے لیکن آپ ہدیہ دے سکتے ہو۔ رسولوں کو لوگ ہدیے دیا کرتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح بھی اپنے شاگردوں کے ساتھ جب شہر شہر گاؤں گاؤں سفر کرتا، پتا ہے ایک ایسا بھی تھا جس کے پاس تھیلی ہوا کرتی تھی، اور جو کچھ اس میں پڑتا تھا وہ اسے نکال لیتا تھا۔ اتنی بری عادت اس کو پڑ گئی تھی کہ اس نے پھر کہا کہ یسوع کوئی 30 سکوں میں بیچ دو، تھیلی میں تو کچھ ہونا چاہیے نا میرے پانے کے لیے۔ تھیلی میں کہاں سے پیسہ آتا تھا؟ لوگ دیا کرتے تھے، اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے 8ویں باب میں کہ ایسی امیر بڑے خاندانوں کی خواتین لوگ شامل ہو گئے تھے مسیح کے شاگردوں میں کہ وہ خدمت کے لیے پیسہ دیا کرتے تھے۔ کلام خدا کی خدمت کے لیے پیسہ دینا بھی کلام کی خدمت ہے۔ خادموں کو سپورٹ کرنا، بائبل بتاتی ہے جو کلام کی خدمت کرتے ہیں ان کو وہ 2 چاند عزت کے لائق ہیں، اور ان کی ضرورتیں پوری کرنا تعلیم پانے والوں کی ذمہ داری ہے۔ تعلیم پانے والا، غلطیوں کے خط میں لکھا ہے تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو اچھی نعمتوں میں شریک کرے، شیئر کرو اپنی نعمتیں اس کے ساتھ جس سے تعلیم پاتے ہو۔ جو کلام کی خدمت کرتے ہیں، کلیسیا ان کی ضرورتیں پوری کرے، انہیں ہدیہ دے، ان کو شکر گزاریاں دے، انہیں نذرانے دے، انہیں فیڈ کرے، ان کی ضرورتیں پوری کرے۔ اور انجیل کی خدمت کے لیے پیسہ دو، یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے۔ کسی کے پاس جگہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے انجیل کا کام کیا جا سکتا ہے اسے پھیلانے کا، وہ بھی ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس ٹولز ہیں، گیجٹس ہیں، مشینری ہے، آپ وہ دیجئے۔ آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے، ہنر ہے، آپ وہ دیجئے کہ میں اس کام میں یہ حصے دار بن سکتا ہوں۔ آپ بھی اس خدمت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور کلام خدا کا عملی زندگی میں درست اطلاق
یا نفاذ بھی کلام کی خدمت ہے. جب ہم کلام نافذ کرتے ہیں کلیسیا پر، اپنے خاندان پر، اپنی زندگی میں، تو یہ بھی کلام کی خدمت ہے. خداوند نے کہا شریعت میں کہ تمہارے پاس جو میرے حکم آئے ہیں، جو میری تعلیم آئی ہے، یہ اتنے عظیم ہیں، اتنے شاندار ہیں کہ جب انہیں غیر قومیں دیکھیں گی تو کہیں گی ان کا خدا کیسا عظیم ہے. تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. جب ہم کلام اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، اپلائی کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں درستی سے، تو یہ بھی کلام کی خدمت ہے. کیونکہ دنیا کو پتا چلتا ہے بھائی یہ کام آپ کیوں کرتے ہو؟ جی ہمارے کلام میں لکھا ہے، خدا کا کلام سکھاتا ہے، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. درستی سے اپنے زندگی میں کلام نافذ کرنا، کلام اپلائی کرنا، اس پر عمل کرنا، امپلیمنٹ کرنا، اپلائی کرنا، یہ بھی کلام کی خدمت ہے. اور تیتوس دوسرے باب کی 5ویں آیت میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں کہ خدا کے کلام کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. یہ ذمہ داری ہے ہم سب. کلام کی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. ہم پرمٹ لینے کے لیے کہتے ہیں جائز ہے، بیچنے کے لیے کہتے ہیں جائز ہے، پینے کے لیے کہتے ہیں جائز ہے، لیکن یہ کلام خدا کی بدنامی ہے. کیونکہ بائبل ایسے کسی پرمٹ کو بیچنے اور پینے کو اپروو نہیں کرتی. اور ہم بہانے بنا لیتے ہیں 2 شادیوں کے لیے، جی ابراہم کی بھی تو 3 تھی. یہ درست اطلاق نہیں ہے. وہ جی سلیمان کے بھی تو 1000 تک کا لکھا ہوا ہے کہ اس کے حرم میں عورتیں تھیں، تو میں 2 4 5 6 8 10 رکھ لوں تو کیا ہو گیا؟ یہ غلط اطلاق ہے کلام کا. خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا متی کی انجیل میں، ایک آدم کے لیے ایک حوا بنائی، آدمی نہیں بنایا تھا. یعنی مرد کے لیے ایک عورت بنائی تھی. یہ خداوند یسوع نے ڈکلیئر کر دیا، پیٹرن دے دیا. اب اس کے بعد آپ کچھ بھی کر لو، 2 3 4 5 شادیوں کا سوچ لو، ناجائز رشتوں کا سوچ لو، وہ سب گناہ اور غلط ہے. بائبل اس کی تصدیق نہیں کرتی، نہ اس کی حمایت کرتی ہے. اس لیے بائبل کا درست اطلاق اور نفاذ کرنا چاہیے. یہ بھی کلام کی خدمت ہے. کلام بدنام نہیں ہونا چاہیے. ہمارے کاموں سے، ہماری تشریح اور تفسیر سے کلام بدنام نہیں ہونا چاہیے. درستی سے اس کا اطلاق ہونا چاہیے. اور کلام خدا پڑھنا، سننا اور سیکھنا کلام خدا کی خدمت کے لیے ضروری ہے. کیسے کر پائیں گے جب نہ اس کو پڑھیں گے، نہ سنیں گے اور نہ سیکھیں گے؟ تو خدمت کیسے کریں گے؟ ضروری ہے. اس کو پڑھنے والا، اس کے سننے والے، اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. اور پولس رسول کی معرفت کلیسیا کو بھی یہ کہا گیا کہ مسیح کا کلام اپنے دلوں میں بسنے دو اور ایک دوسرے کو تعلیم اور نصیحت دیا کرو، اور پڑھنے کے اور کلام کی خدمت منادی کے کام میں مشغول رہو. سیکھتے رہو، سنتے رہو، پڑھتے رہو. تب معلوم ہوگا کلام ہے کیا اور اس کی خدمت کیسے کرنی ہے. جب خود پتہ ہی نہیں کلام کا تو اس کی خدمت کیسے کریں گے؟ جب خوشخبری کا پتہ ہی نہیں تو بانٹیں گے کیسے؟ جب کلام کی عزت اور حرمت کا پتہ ہی نہیں تو اس کی بدنامی روکیں گے کیسے؟ جب حکموں کا پتہ ہی نہیں تو اس کا نفاذ، اس کو نافذ کیسے کریں گے؟ اپنے اوپر اس کو اپلائی کیسے کریں گے؟ تو ضروری ہے پڑھنا، سننا اور سیکھنا. اور کلام خدا کی خدمت خوشی اور دیانتداری سے، وفاداری اور محنت سے کرنی چاہیے. لاچاری سے نہیں، اچھا چلو اب اعلان ہو گیا تو چلو اب 2.5 دینار دینے ہی پڑیں گے، ایسا نہیں. کلام خدا کی خدمت خوشی سے کرو. خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے. محنت سے، وفاداری سے، دیانتداری سے کلام کی خدمت کرو.
مجھ جیسوں پر فرض ہے کہ جب ہم اس کلام کے خادم کہلاتے ہیں، جب ہمارا آرڈینیشن، ہماری مخصوصیت، ہمارا مسا اس کلام کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے، تو اسے دیانتداری سے کریں، پیٹ کے لیے نہ کریں، خدا کے جلال اور روحوں کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے خدمت کریں، اور اس میں آمیزش نہ کریں۔ صاف لکھا ہے کہ تمہارے کلام میں آمیزش نہیں ہونی چاہیے، بچنا ہے ملاوٹ سے، مجھ جیسوں کو بچنا ہے اس میں ملاوٹ کرنے سے، اور آپ کو محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے خوشی سے کہ ہم کلام کی خدمت میں اپنے استادوں کا ہاتھ بٹائیں، مل کر کریں۔ پتہ ہے آپ سب کلام کی خدمت میں، ایک تو جب ہم گیڈینز کو ہدیہ دیتے ہیں اس کے ذریعے شامل ہوتے ہو، جب آپ ہدیہ چرچ میں ڈالتے ہو یا چرچ کمیٹی کو کچھ رقم دے کر اس سے رسید لیتے ہو، وہ سب کلام کی خدمت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب آپ پاکستان سے آتے ہو تو اس کو عادت بنا لو، جب بھی پاکستان سے آؤ 1 2 3 نئی بائبل کے نسخے نئی بائبل وہ ضرور لے کے آئیے، چرچ میں دیجئے ہمیں، اور ہم اسے اپنے پاس رکھتے ہیں، اور اعلان ہوتا ہے کہ اگر کسی کو چاہیے تو وہ لے لے۔ تو خوشی سے کریں، دیانتداری سے کریں، وفاداری سے کریں اور محنت سے کریں، اور جو خدمت کرتے ہیں کلام کی ان کی مدد کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے کلام کی خدمت کے لیے کثرت سے استعمال کرے، آمین۔